السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے الیاس گمن صاحب کی، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا نہ وہ دیوبندی ہے نہ وہ اہل سنت ہے۔ بہن میری آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ دیوبندی اشاعتی پتھریوں کو کہہ رہا ہے۔ دیوبندیوں کی ایک قسم ہے جن کو کہا جاتا ہے حیاتی۔ یہ جو سامنے خطیب سرگودے کا خطاب کر رہا ہے، ان کا نام ہے حیاتی، اور ان کے جو مخالف ہیں وہ ان کو کہتے ہیں للڑ پارٹی۔ ٹھیک ہے جی، یا کہہ لو کہ ربڑ پارٹی۔ ہم نہیں کہہ رہے، ان کے مخالف جو کہتے ہیں، جیسے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا، خضر حیات بکھروی صاحب۔ تو دوسرے جو دیوبندی ہیں وہ ہیں دیوبندی پتھری، یا دیوبندی اشاعتی، یا دیوبندی پنجپیری۔ تو یہ جو سامنے خطاب کر رہا ہے یہ بریلویوں کے قریب ہوتے ہیں، اور بریلوی شیعوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ وہ جو دیوبندی ہیں نا، اشاعتی، پتھری، پنجپیری، یا وہ جو حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں۔ اب لڑائی دیوبند پر ہے۔ ایک کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، حالانکہ دونوں ہی دیوبندی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عقیدے میں اگر دیکھا جائے تو گڑبڑ تو دونوں میں ہے۔ اب یہ ترکڑی پر، ترازو پر تولنا پڑے گا، کس میں جو ہے وہ خرابی اور گڑبڑ زیادہ ہے اور کس میں کم ہے۔ تو یہ دونوں کی آپس کی لڑائی ہے۔ ایک کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دیوبندی ہوں۔ بھائی دیوبند نہ ہوا، کوئی لکشمی دیوی کا سونے کا بت ہو گیا۔ ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ تو دیوبند کیا ہے؟ دیوبند انڈیا میں ایک شہر کا نام ہے، آج بھی ہے۔ تو کسی زمانے میں یہ بالکل جو ہے وہ ایک جنگل ہوا کرتا تھا، کوئی آبادی ہوگی تو 2-4 بندے، اور یہاں عام طور پر جو ہے ویرانے اور جنگلات اور کھنڈرات۔ تو وہاں ہندوؤں کے نا عقیدے کے مطابق یہ دیوی اور دیوتاؤں کا مسکن تھا۔ آج بھی خیر ہوگا ان کے مطابق۔ دیوی ان کی فیمیل دیوتا ہو گئی، اور دیوتا جو ہے وہ ان کا میل دیوتا ہو گیا۔ بس اسی پر لڑائی ہے جی۔ جیسے ہمارے ہاں درباروں مزاروں پر لڑائی ہو جاتی ہے، ایک خاندان کہتے ہیں کہ یہ گدی ہماری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ گدی ہماری ہے۔ تو یہ دیوبند پر ہی لڑائی ہے۔ دیوبند میں بن گیا ایک مدرسہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ وہاں پڑھے تھے، یا جنہوں نے پڑھایا تھا، یا جنہوں نے ان علماء کی طرف خود کو منسوب کیا، وہ دیوبندی کہلوائے۔ اب یہ دیوبندی کی ان کی لڑائی ہے۔ رہ گیا معاملہ کہ نبی پاک علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام زندہ ہی تھے تو صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیوں کیا؟ مولانا الیاس گمن صاحب ہوں زندہ، اور ان کے جو مریدین ہیں جی، وہ ان کو پکڑ کر قبر میں تون دیں، دفن کر دیں، تو یہ مولانا کا مرڈر ہوگا نا۔ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کیوں کیا؟ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں، ایک مچھر کا بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں۔ وہ تو نبی پاک علیہ السلام پر مٹی کی دھول پڑنا بھی گوارا نہ کریں، کجا یہ کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو زندہ دفن کر دیا۔ اگر حضور قبر میں زندہ ہیں تو غسل کس کا ہوا تھا؟ بندہ لال لتر مارے سوت گنتی ایک گنے ایک ہیں۔ اگر حضور قبر میں زندہ ہیں تو پھر یہ غسل کس کا ہوا تھا؟ عباس بن عبد المطلب ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ یہ بغیر کپڑے اتارے غسل کس کو دے رہے ہیں؟ پھر 3 یمنی چادریں لائی گئیں، ان چادروں میں نبی پاک علیہ السلام کو کفن دیا گیا۔
تو یہ کفن کس کو دیا جا رہا ہے؟ کیا الیاس گھمن کی اولاد، ان حیاتیوں کی اولاد ان کے جیتے جی ان کو کفن پہنائے گی؟ حضرت طلحہ اور ایک اور آدمی کو دور سے بلایا گیا، وہ آئے اور انہوں نے قبر نکالی. تو نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں تو یہ قبر کس نے نکالی ہے؟ حضور زندہ ہیں تو صحابہ کرام جی وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بیٹھ کر خلافت پر مشورہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور صدیق اکبر کو خلیفہ بنا کر اس کی مسجد میں بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ حضور تو زندہ ہیں. اچھا، پھر اس بات میں بھی جھگڑا کیا گیا کہ جناب پہلا خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. ہیں جی، تو حضور زندہ ہیں تو جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضور سے پوچھ لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی خلیفہ بلا فصل ہو یا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہو، بات ہی ختم ہو جاتی. حضور زندہ ہیں، فاطمہ رو کیوں رہی ہے؟ کبھی کوئی اپنے زندہ باپ پر بھی رویا ہے؟ اگر حضور زندہ ہے تو حضور کی بیویاں بیوہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ اکبر. ایک بندہ زندہ ہے اور زندہ بندے کی بھی بیوی کبھی بیوہ ہوتی ہے، عجیب زندہ ہے. حضور زندہ ہے نا قبر میں، تو سیدہ فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ فاطمہ کیوں کہہ رہی ہے کہ انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا میرے بابا جان پر مٹی ڈالنا؟ حضور زندہ ہیں تو حضور کی بیٹیاں رو رہی، بیٹی رو رہی ہے اور حضور کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں. حضور زندہ ہیں. حضور زندہ ہیں تو یہ لوگ آ کر نبی پاک کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور زندہ کا بھی جنازہ ہوا کرتا ہے. الیاس گمن صاحب، ہاں جی، ہم تو نہیں کہتے آپ کو، آپ کے مخالف آپ کو للڑ پارٹی بولتے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے. حضور قبر میں زندہ ہیں. صحابہ کرام تو حضور کے لیے حضور آرڈر کرتے تو شیش محل کھڑا کر دیتے. یہ تاج محل کیا محل ہے؟ اگر حضور اجازت دیتے یا آرڈر دیتے تو صحابہ نے آپ کی رہائش کے لیے تاج محل کھڑا کر دینا تھا مدینہ پاک میں. اور حضور زندہ ہیں اور صحابہ کرام حضور کو قبر میں دفن کر رہے ہیں اور کر دیا ہے. عجیب بات نہیں ہے جی؟ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں. صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے اور صدیق اکبر نے یہ عقیدہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے. قرآن نے تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا ہے، وہ دیوبندی مسلمان ہو یا حیاتی ہو یا ربڑی ہو یا وہ اشاعتی ہو یا پتھری ہو یا اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو، جس طرح کا بھی کوئی مسلمان ہے، قرآن نے کیا عقیدہ دیا اور صدیق نے کیا ہمیں عقیدہ بتایا؟ سمجھ نہیں آتی. انہوں نے پتہ نہیں قرآن نہیں پڑھا، پڑھا تو کیسے پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على السلام عقبيه علیکم فلن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يضر الله شيئا شیخ صاحب جزاک اللہ وسيجزي اس تقریر کے لیے الله اور ہماری رہنمائی کے لیے الشاكرين. کہ پورا ایک خلاصہ ہو وما جاتا ہے كان کہ لنفس آخرکار ان حق تو حق ہے تموت اور الا حق کہنے باذن والے بھی الله ہیں كتابا اور انشاءاللہ تعالی مؤجلا. ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. آپ تو نے یہ ساری بات موت کی بتائی ہے بات ہو رہی ہے، آگے بھی کہ جو ہے وہ آخرکار مسئلہ موت مسئلہ ہی ہے، کی بات ہو رہی حق ہے. حق ہے اور وَكَأَيٍّ لوگ حق بتاتے ہوئے مِّن نَّبِيٍّ نہ قَاتَلَ بتانے کی مَعَهُ حق نہ بتانے کی وجہ رِبِّيُّونَ کیا ہے. تو كَثِيرٌ. حق نہ بتانے کی یہ اللہ بالکل اکبر. 100% صحیح وجہ اور یہی ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو آپ نے بتائی. إِنَّكَ اور اللہ مَيِّتٌ آپ جیسے علیم، آپ وَإِنَّهُمْ جیسے شیخ ہمیں بھی مَيِّتُونَ.
دے، ان آیتوں میں انڈیا اللہ والوں نے کو بھی دے، اپنے حبیب اور اپنے پاکستان والوں کو محبوب بھی کی دے، موت کا ذکر کیا، اور وفات کا، سب کا عقیدہ یہی ہے اگر پیغمبر ہو کے جائے موت ہو جانے، تو وفات ہو الحمدللہ جانے، الحمدللہ، ممات بہت ہو ساری جانے کا دوائیں بچ ذکر سکتی کیا۔ ہیں۔ بس تو یہاں سے تو دعا عقیدہ کریے گا سب۔ ممات ثابت شکریہ ہوتا ہے، صاحب، جزاک اللہ، عقیدہ السلام حیات تو علیکم ورحمۃ ثابت اللہ نہیں ہوتا۔ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی پیغمبر کی ممات کا ذکر کر دیا، عقیدہ ممات کو بیان کر دیا، ہو گیا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سال اور کچھ اور زندگی پوری فرما کر جب آپ کی وفات ہوتی ہے، ممات ہوتی ہے، تو صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کر؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر پوجا، تو سن لو کہ اس کے معبود کی وفات ہو گئی ہے اور ممات ہو گئی ہے، خلاص۔ اور جو اللہ حی قیوم کا پجاری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے حی قیوم ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ لا یموت، اس کو کبھی موت آئے گی نہیں۔ یہ پیغمبر یا کسی بھی کے متعلق یہ کہنا نا کہ جناب وہ تو موت سے پاک ہے، موت سے پاک تو صرف اللہ ہے، خود موت سے پاک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ موت کو ایک جانور کی صورت میں لایا جائے گا، اور پھر موت کو موت ہوگی، موت کو موت پڑے گی، موت ذبح کر دی جائے گی۔ تو موت کو موت آ گئی ہے تو اور کون ہے جو موت سے پاک ہوگا؟ آدم علیہ السلام، موت ہو گئی۔ نیچے چلو، نوح علیہ السلام، موت ہو گئی۔ اس سے نیچے آؤ، ابراہیم علیہ السلام، موت ہو گئی۔ اور نیچے آؤ، موسیٰ علیہ السلام، موت ہو گئی۔ ہیں جی، اور نیچے آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت ہو گئی۔ تو اور پھر اللہ اکبر، یہ جو اللہ کے برگزیدہ 4 فرشتے ہیں، ان کو بھی موت ہوگی۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جو ہماری روح نکالتا ہے بابا، اس بابے کی بھی موت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ مزے کی بات ہے نا؟ ہماری روح نکالتا ہے، ہم مرتے وقت افسردہ ہوتے ہیں، ہمارے پیاروں کی روح نکالتا ہے، ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے کون ہمارے پیاروں کی روح نکال کر کے جاتا ہے؟ ملک الموت، جس کو ہم اپنی کیا کہیں، اپنے مادری زبانوں اور علاقوں میں ہم کہتے ہیں اسرائیل۔ جو ہماری روح نکالے گا، ہمارے پیاروں کی روح نکال کر کے لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کل مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ایک نئی نویلی دلہن، 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، 1 دن بعد بچہ بھی مر گیا، بچے کی ماں بھی مر گئی۔ ہاں جی، یہ دنیا ہے جی۔ تو وہ اس جو پہلا بچہ جنم دے رہی ہے، اس کے بچے کی روح نکالنے والا، اس ماں کی روح نکالنے والا کون ہے؟ ملک الموت، اللہ کے 4 فرشتوں میں برگزیدہ فرشتہ حضرت مولانا اسرائیل علیہ السلام۔ یہی ہے نا؟ ان کو بھی موت ہے۔ تو بھائی سب کو موت ہے۔ موت سے پاک صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ عقیدہ کہ فلانے کو موت نہیں آئی تو تھوڑی دیر کے لیے آئی، فلانا زندہ ہے، فلانا زندہ ہے، یہ وہ ظالم ہیں، یہ وہ ظالم ہیں کہ مجھے یاد آیا، یہ تو گمن کہہ رہے ہیں نا کہ حضور زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی حضور کو قبر میں زندہ بتا رہے۔ چلیں کہیں تاج محل میں زندہ بتاتا تو بات بنتی، کوئی نوکر چاکر آگے پیچھے خدمتگار ہوتے تو پتہ بھی چلتا، یار قبر میں زندگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کے لیے سزا بتا رہا ہے یا جزا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تو فضائل اعمال میں کیا لکھا ہے
ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی غالباً نعمان ہی تھا، ان کو دفن کیا گیا تو وہ لحد میں پڑے ہوئے اس نے آنکھیں کھول رکھی ہیں۔ دفن کرنے والا قبر کھٹ تھا، گورکھن یا جو بھی تھا، اس نے جب مردے کی کھلی آنکھیں دیکھی تو پوچھ لیا بھئی تم تو مر گئے تھے؟ وہ کہنے لگا نہ میں مرا ہوں اور نہ کوئی اور اللہ والا مرتا ہے۔ کیا مطلب؟ بریکٹ میں لکھ لو کہ ہم تو محض ڈرامہ کر رہے تھے۔ بندہ پوچھے تو مرا نہیں ہے اور وہ غسال نے تیرے کپوروں کو ٹٹول کر تجھے استنجا کیا، بدتمیز آدمی تو اس کو کہہ دیتا بھئی میں اپنا استنجا تو خود آپ کرتا ہوں، پرے ہو جاؤ۔ ایک ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا بندہ بول بھی رہا ہے، آنکھیں بھی پھاڑے ہوئے ہیں، اور اس کا استنجا کوئی اور کروائے، بدتمیزی ہے نا۔ تو یہ مرا نہیں تھا تو غسال نے استنجا کیوں تیرا کروایا؟ مارتا اس کو لات اور کہتا میں پرے ہو، اپنا استنجا خود آپ کروں گا۔ جب تو مرا ہوا نہیں تھا تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہا تھا؟ 4 بندے تجھے کندھے تبدیل کر 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 کے قبر میں لے کر کے آئے، کیوں ڈرامہ کر رہا تھا؟ تو یہ ان کے نزدیک تو سارے ہی زندہ ہیں جی، کوئی اللہ کا ولی نہیں مرتا۔ گمن اپنی پارٹی میں، یہ الیاس گمن صاحب اپنی پارٹی میں ان کے ولی ہیں، یہ بھی نہیں مرے گا۔ اس کا غسال استنجا کروائے گا، اس کے ناک میں پانی ڈالے گا، اس کا وضو کرائے گا، غسل کرے گا، اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، قمیض کینچی سے کاٹی جائے گی، ستن اس کی اتار لی جائے گی، یہ ڈرامہ کر رہا ہوگا، یہ نہیں مرے گا۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو جب اس کو جنازے کے بعد اٹھائیں تو ایک سوئی چبوڑ دیں، دیکھیں یہ وہی اما کر کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ نہیں مرتے ہوتے، ان کا تو کوئی نہیں مرتا، سارے ہی ڈرامہ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کیا بتا دیا؟ نبی پاک علیہ السلام کو ممات ہو چکی، بس خلاص، وہ جو آگے زندگی ہے نا وہ برزخ کی زندگی ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا جسد خاکی ہے، بس وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو قبر میں زندگی دے گا؟ اللہ کے بندو، اتنی سی تنگ جگہ میں کوئی اپنے محبوب کو رکھتا ہے؟ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک ہے، جسد اطہر ہے، جسد خاکی ہے، حضور تو جنتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھا نہیں تھا کہ معراج میں نبی پاک علیہ السلام گئے تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی جنت ہے، یہ آپ کا باغ ہے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، ملے گا کب؟ جب دنیا سے آپ واپس آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔